الحمد للہ وصلی اللہ علی النبی الامی وبعد۔ آج کی ہماری کلاس جو ہوگی وہ پوری کی پوری کلاس انشاءاللہ ورلڈ ویو کے بارے میں ہوگی۔ یہ ورلڈ ویو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی یا اردو میں ہم کہتے ہیں نقطۂ نظر، نظریہ کائنات، یہ عالم فکر۔ یہ جرمن ورڈ ہے اصل میں، ویلٹن شانگ، تو اس کو پھر انگلش میں ورلڈ ویو کہتے ہیں، اور بہت سارے ٹرمز اس کے لیے سکالرز نے فریم کی ہے۔ کوئی فلاسفی آف لائف اس کو کہتا ہے، کوئی ورلڈ ہائپوتھیسس کہتا ہے، ماسلو نے اس کو ورلڈ آؤٹ لک کہا ہے، فرینک نے انسپٹیو ورلڈز کہا ہے، اور کسی نے ویژنز آف ریئلٹی، اور کوٹلر اینڈ ہیزلر نے سیلف اینڈ ورلڈ کنسٹرکٹ سسٹم۔ یہ سارے ٹرمز جو ہیں میننگ کے حساب سے، یہ جب ان کو پھر ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ سارے سینونیمس ہیں، اور البتہ انگلش لٹریچر میں یہ ٹرمز ہمیں ملتی ہیں ورلڈ ویو کو لے کر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو ورلڈ ویو کا معنی ہے نظریہ کائنات، عالم فکر، نقطۂ نظر جو ایک انسان رکھتا ہے، اور یہ ایک انسان کے انکانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ نظریہ ہے۔ یہ بالکل ڈیپ ان دا مائنڈ ہوتا ہے، ڈیپ ان دا کانشیسنس ہوتا ہے، اس کو بسا اوقات اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ I hold this, I possess this idea, I possess the world view۔ البتہ یہ اس کے اندر ہوتا ہے، and this is the basic platform that decides his judgment, his ideology about the world, about the universe, its existence, and about the place of humanity, human beings within the universe۔ یہ ایک انٹلیکچوئل کنسٹرکٹ ہے that provides a unified method of analysis for and a set of solutions to the problems of existence۔ یہ ایک ایسا انٹلیکچوئل، علمی ذہنی ایک کنسٹرکٹ ہے that provides us a unified method of analysis، کہ جس سے ہم تجزیہ کرتے ہیں، ایک ایسا میتھڈ جس سے ہم تجزیہ کرتے ہیں مختلف پرابلمز کا، مختلف مسائل کا، یا جو مسائل وجود کے ریلیٹڈ ہے، ایگزسٹنس کے ریلیٹڈ جو مسائل ہے، ان مسائل کے تجزیہ کے لیے یہ ہمیں میتھڈ دیتا ہے، یہ ہمیں میتھڈ پرووائڈ کرتا ہے، یہ ہمیں وہ ٹیکنیک دیتا ہے غیر محسوس انداز میں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اینڈ اے سیٹ آف سولوشنز، اور پھر ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، میتھڈ آف انالیسس ایز ویل ایز دا سیٹ آف سولوشنز ٹو دا پرابلمز آف ایگزسٹنس۔ یہ ویلٹن شانگ جو ہے، اس کا بڑا رول ہے، امپورٹنٹ رول ہے، جس کو فلسفیوں نے اور ایکسپرٹس نے، ایون سائنٹسٹس نے اس کو، جو فلاسفرز آف سائنس ہے، انہوں نے اس کو یوز کیا ہے، اور اس کی امپورٹنس کو، اس کی سگنیفیکینس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے یہاں 3 ٹرمز لکھی ہیں: سائیکو اینالیسس، کریٹیکل تھیوری، اینڈ 19th and 20th century ہرمینوٹکس۔ ان تینوں فیلڈز میں فلاسفرز نے اس کی امپورٹنس کو، اس کی سگنیفیکینس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان لوگوں نے جو ایتھیسٹس بھی ہے، جیسے فرائیڈ ہے یا باقی لوگ ہیں، تو یہ جو سائیکو اینالیسس ہے، نفسیاتی تجزیہ، یہ تو خود ایک یعنی اس بندے کا نظریہ ہے جو کوئی مذہبی نہیں ہے، یہ تو فرائیڈ کا نظریہ ہے۔ اور یہاں پر کیا دیکھا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے، اگر بچپن میں اس کے ساتھ کچھ گزرا ہے، کوئی پریشانی اس کو پیش آئی ہے، غربت اس کو پیش آئی ہے،
کوئی بھی سائیکولوجیکل ٹارچر اس کو ہوا ہے، کوئی بھی سائیکولوجیکل اونچ نیچ ہوئی ہے، تو وہ اس کے لیٹر لائف میں، اس کی میچور لائف میں، اس کے ایڈلٹ ہوڈ میں وہ پھر اپنا امپیکٹ دکھاتا ہے، اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اور یہ دب کے رہتا ہے اس کے انکانشیس مائنڈ میں۔ تو یہاں پر انہوں نے اس کو ورلڈ ویو کو یوز کیا ہے، یعنی ورلڈ ویو ایک نظریہ ہوتا ہے جو انسان کے انکانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان بہت سارے نظریات اور آئیڈیاز بناتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ اس لیے کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا ہے کہ میں پری آکوپائڈ نہیں ہوں ود اے پرٹیکولر تھاٹ۔ ایک انسان ہمیشہ پری آکوپائڈ رہتا ہے ود اے پرٹیکولر تھاٹ، تو وہ اپنے آپ کو فری نہیں کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم پر، وہ اپنے آپ کو فری نہیں کر سکتا ہے اس ورلڈ ویو سے۔ جب بھی وہ سوچنے لگتا ہے، جب بھی وہ کسی چیز کا تجزیہ کرنے لگتا ہے، یہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور یہ پروڈکٹ ہے بہت ساری چیزوں کا۔ ہمارے ارد گرد میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا، ہماری معاشرت، ہماری کتابیں، ہمارے اساتذہ، ہمارا کلچر، ہمارا ماحول، جو کچھ ہے، یہ سب کچھ جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، یہ سب انسان کے ورلڈ ویو کو شیپ کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، فریم کرتے ہیں، جس کا اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا، میں ایتھیسٹ کی کتابیں پڑھتا ہوں، وہ کتابیں پڑھتا ہوں، یہ مولوی لوگ روکتے ہیں، مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، میں میچور ہوں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پر اثر نہیں پڑے گا، ڈیفینیٹلی آپ پر اثر پڑے گا، کم زیادہ، پازیٹیو نیگیٹو، کچھ نہ کچھ اثر تو ڈیفینیٹلی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اثر نہ لیں گے، چونکہ آپ ایسے ہے ہی بنائے گئے ہیں جو تاثیر کو قبول کرتا ہے، جو امپیکٹ کو لیتا ہے، جو اثر کو لیتا ہے۔ آپ کے پاس اللہ پاک نے آپ کے ہاں ریسپٹرز لگائے ہیں جو ریسیو کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ اب اس کس ڈگری میں آپ کس چیز کو لیں گے وہ ایک دوسری بات ہے، آپ نیگیٹیوز لیں گے یا پازیٹیوز لیں گے وہ دوسری بات ہے، مگر اثر سے آپ مبرہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منع کیا، اس کے پاس جب تورات کا کوئی صفحہ لگ گیا تھا، نبی علیہ السلام نے منع کیا، نہ پڑھا، یہ کیا ہے، منع کیا، اور یہی تدبیر تھی، یہی حکمت تھی اس کے پیچھے کہ ابھی عمر رضی اللہ عنہ دین میں پختہ نہیں ہے، اس لحاظ سے ابھی علمی طور پر پختگی نہیں ہے، نئے نئے مسلمان بنے ہیں، غالباً یہی تشریح اس کی ہو سکتی ہے، تو منع کیا گیا۔ تو اسی لیے آج بھی علماء عوام الناس کو، عام لوگوں کو، کچے ایمان والوں کو منع کرتے ہیں۔ صرف سکالرز کے لیے پرمیشن ہے، ان لوگوں کے لیے پرمیشن ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جو میدان دعوت میں ہیں، جو عقائد کو پختگی کے ساتھ سمجھتے ہیں، جو اپنے عقائد میں راسخ ہے، کسی حد تک پختہ ہے، جن کا تعلق علماء حق کے ساتھ مضبوط اور وہ مربوط ہے، جو اپنے سوالات کو بار بار علماء کے پاس لے کے چلتے ہیں، اپنے سوالات کا خود جواب نہیں نکالتے، اور اپنے مائنڈ، اپنی عقل سے، محض اپنی عقل پر یقین کر کے نہیں چلتے ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی سوال آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ مسئلہ لے کے علماء کے پاس چلتے ہیں، سکالرز کے پاس جاتے ہیں، علم والوں سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ ان کو پھر گائیڈ کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے پرمیسیبل ہے۔ خیر، میں تھوڑا دور چلا گیا۔ تو اسی طرح سے کریٹیکل تھیوری ہے، یا 19th 20th سینچری ہرمینوٹکس از ایکچولی دا سائنس آف انٹرپریٹیشن۔ اب اس سائنس آف انٹرپریٹیشن کے بہت سارے برانچز ہیں، بہت سارے میتھڈز ہیں۔ ہرمینوٹکس، مارکسسٹ ہرمینوٹکس الگ ہے، کیپٹلسٹ ہرمینوٹکس الگ ہے۔ تو اب کس والے ہرمینوٹکس کو ہم لیں گے، کس والی انٹرپریٹیٹو سائنس کو ہم لیں گے، دیٹ از ڈیسائیڈڈ بائی آور ورلڈ ویو۔ آپ ہر چیز میں یہ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آگے اس کی مثالیں مجھے یاد دلانا، آگے دینا، انشاءاللہ اگر میں بھول گیا تو کچھ مثالیں میں عرض کروں گا۔ یہاں کچھ ڈیفینیشنز لکھی گئی ہیں جن کو کچھ اہل علم نے لکھا ہے، بتایا ہے۔
ان کی ڈیفینیشنز میں نے لائی ہیں، 3 ڈیفینیشنز ہے. نمبر 1، the term worldview means a view or perspective on the world or the universe used to describe one's total outlook on life, society and its institutions. یعنی ایک انسان کا یہ نظریہ ہوتا ہے. ورلڈ ویو ایک نظریہ ہے کائنات پر، دنیا کے متعلق، کائنات کے متعلق، جس میں اس انسان کے پورے نظریے کو لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، ڈسکرائب کیا جاتا ہے، لائف کے متعلق، سوسائٹی کے متعلق، اس کے انسٹیٹیوشنز کے متعلق. تو ان چیزوں کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، ان کے میننگ کو. اب چونکہ یہ بھی ایک ہرمینوٹکس کی برانچ ہے، ہرمینوٹکس آف میننگ، ان کے میننگ پر فوکس کیا جاتا ہے. جیسے ایک ورلڈ ویو آج ہے، اب اس کو مجھے یہیں پر بتانا چاہیے سمجھانے کے لیے، کہ سکول جانا بہت ضروری ہے، نوکری لگنا بہت ضروری ہے. یہ وہ کہاں سے آ گیا؟ اصل میں اس کی بنیاد کیا ہے؟ اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ پیسہ بہت اہم ہے، پیسے سے ہی سارا کام چلتا ہے. تو انسان آج دنیا میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرتا ہے، اس لیے پڑھائی کرتا ہے، اس کو جاب مد نظر ہوتا ہے، جاب وہ اس لیے مد نظر اس کو ہوتا ہے، وہاں سے اس کو پیسے حاصل ہوتے ہیں. پیسے اس کو اس لیے چاہیے چونکہ زندگی کا ہر کام پیسے پر چلتا ہے، اور اس سے اس کو بہت ساری ظاہری سہولتیں ملتی ہیں. تو یہ ایک نظریہ ہے. اب اس نظریے کے لیے وہ بہت ساری چیزوں کو قربان کرتا ہے. کہیں وہ اسلام کو بھی قربان کرتا ہے، کہیں وہ داڑھی کو قربان کرتا ہے، کہیں وہ نماز کو قربان کرتا ہے، کہیں وہ علماء کو قربان کرتا ہے، کہیں وہ ایمان کو ہی قربان کر دیتا ہے. کہ اس کو یعنی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس انسان کے اندر کون سا ورلڈ ویو پکا ہے، مضبوط ہے، اسی کے مطابق پھر بھی وہ اپنی ججمنٹ کو، اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے. یہی ورلڈ ویو اس کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ڈیل کرے گا. چونکہ اس کا جو لائف کے متعلق جو نظریہ ہوتا ہے نا، وہ یہی ورلڈ ویو سے ڈیولپ ہوتا ہے. سماج کے متعلق اس کا نظریہ اسی ورلڈ ویو سے ڈیولپ ہوتا ہے. انسٹیٹیوشنز کے ریلیٹڈ اس کا نظریہ یہی ورلڈ ویو سے ڈیولپ ہوتا ہے. لائف ہمارے لیے اگر اسلامک ورلڈ ویو دیکھیں گے تو لائف کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی ایک یہ جو زندگی یہاں کی ہے، حالانکہ ہماری زندگی ایک کنٹینیوس، ایک تسلسل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک بار اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے عالم ارواح میں، اب ہم مریں گے نہیں، کبھی نہیں مریں گے. عالم ارواح میں ہم کو پیدا کیا گیا، ہم مریں گے نہیں، کبھی نہیں مریں گے. اور دنیا میں جو ہے یہ ایک اس میں سے ایک سیکشن ہے، ایک سپین آف ٹائم ہے، بہت ہی شارٹر سپین آف ٹائم ہے. تو اس لیے ہمارے لیے اس شارٹر سپین آف ٹائم کو قربان کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلامک ورلڈ ویو میں. اور ہمارا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے اللہ کی مشیت کے مطابق ہی دنیا میں رہے گی. 10 دن ہے، 50 دن ہے، 100 دن ہے، 2 سال ہے، 10 سال ہے، 50 سال ہے. ہمارا ورلڈ ویو یہ ہے کہ ہمارا مرنا اور جینا، برتھ اور ڈیتھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بیچ میں جو چیزیں ہیں وہاں ہمیں فری ول ہے، اور اس فری ول میں ہمیں بہت کچھ اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے کچھ کرنے کی، اور اسی کے بارے میں ہمیں حساب ہوگا، اس کے ریلیٹڈ ہم اکاؤنٹیبل ہے. مگر جو برتھ اور ڈیتھ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ امور کونیہ ہے، امور تکوینی ہے جو ہمارے ڈومین سے باہر ہے. تو اس طرح سے ہمارے لائف کا، یا نبی علیہ السلام کے ایمان کے مقابلے میں ہماری لائف کی حیثیت بہت کم ہے. نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ہمارے لائف کی حیثیت بہت کم ہے. اسلام کے مقابلے میں ہماری لائف کی حیثیت بہت کم ہے. اسی لیے ایمان کے لیے اپنی جان دینا جائز ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم اگر اسلامک ورلڈ کو دیکھیں گے تو یہ لائف، اب لائف کو تو بہت سارے ڈائمنشن سے ہم لے سکتے ہیں، سوسائٹی کے لحاظ سے لے سکتے ہیں، اکانومی کے لحاظ، ہم ہر ڈائمنشن سے اور زاویے سے لائف کو لے سکتے ہیں اسلامک ورلڈ ویو میں بھی اور باقی ورلڈ ویوز میں بھی. اب اگر ہم میٹیریل ورلڈ ویو لیں گے، ایتھیسٹک ورلڈ ویو لیں گے، تو ان کے لیے تو لائف بس یہی ہے، بس اسی میں سب کچھ کرنا ہے، باقی نہ پہلے تھا کچھ نہ بعد میں کچھ ہے، تو اسی میں وہ مزے اڑاتے ہیں. اس لیے ان کا ہیڈونسٹک ویو آف لائف ہوتا ہے. اس لیے وہ میٹیریلسٹک ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز اسی پہ کھپا دیتے ہیں،
وہ ہر چیز اسی پہ لگا دیتے ہیں. وہ اپنی ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے دنیا کی خوشی کو مول لیتے ہیں, جو عارضی خوشی ان کو محسوس ہوتی ہے, چونکہ ان کا آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا جو لائف کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم دنیا میں کچھ وقفے کے لیے آئے ہیں, کچھ ٹائم کے لیے آئے ہیں. یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے, نہ یہ ہماری آخری منزل ہے, نہ یہ ہماری پہلی منزل ہے. یہ بیچ والی ایک چھوٹی منزل ہے, بس جہاں پر ہمیں ایک پریپریشن کے لیے بھیجا گیا ہے. اب ہماری یہاں جتنی کوالٹیٹیو لائف ہوگی, ہمارا اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے ہماری لائف یہاں کی لائف شارٹ ہے یا لانگ ہے. ہمارا غرض اس کے ساتھ ہے ہماری لائف کتنی زیادہ کوالٹیٹیو ہو, ہماری لائف کتنی زیادہ ویلیوبل ہو, ہماری لائف کتنی زیادہ اللہ کو راضی کرنے والی ہو. تو اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں تو ہم کامیاب ہیں. اگرچہ کہ ہمیں دنیا میں 2 دن ہی مل جائے, اگرچہ کہ ہمیں دنیا میں 50 دن مل جائیں, 2 سال 3 سال 4 سال 50 سال, کچھ بھی ملے, جو کچھ ملے, اس ساری زندگی میں اگر ہمیں اللہ راضی ہے تو مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہمارا نظریہ ہے. ان کا نظریہ تو بادی نظریہ ہے, اس لیے وہ رابرٹ ہیری کی طرح گیدر یہ روز برڈز کرتے ہیں. اس لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے یہاں نظریات ہیں. ان کی یہاں ہوموسیکشوالٹی وغیرہ وغیرہ کیا کیا بلا, اور کھانے پینے اور باقی اور جو بھی دنیا میں جو بھی لذائذ اور حرام کاری جو وجود میں آتی ہیں, تو پھر وہ اسی طرح کی نظریات سے آتی ہیں جو رائٹ ٹریک سے ڈریل ہوتے ہیں. خیر, میں تھوڑا پھر سے تفصیل میں چلا گیا. اگر اس طرح سے چلیں گے تو پھر عمر نوح چاہیے. Number 2 is a set of interrelated assumptions about the nature of the world is called a worldview. اوورٹن کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایک سیٹ آف انٹر ریلیٹڈ اسمپشنز ہے, ایک سیٹ آف انٹر ریلیٹڈ بلیفز ہے, ایک سیٹ آف انٹر ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹس ہے اباؤٹ دا نیچر آف دا ورلڈ. In the largest sense, a worldview is the interpretative lens. یہ بہت ہی اچھی ڈیفینیشن ہے. In the largest sense, a worldview is the interpretative lens one uses to understand reality and one's existence within it. کہ یہ وہ interpretative lens ہے, یہ وہ lens ہے جس کے ذریعے سے انسان انٹرپریٹ کرتا ہے, جس کے ذریعے سے انسان انڈرسٹینڈ کرتا ہے کس چیز کو, ریئلٹی کو, اور انسان کی ایگزسٹنس کو, انسان کے وجود کو, انسان کی پلیس کو, انسان کے مقام کو اس ریئلٹی کے اندر, اس ریئلٹی کے ساتھ, اس ریئلٹی کے ریلیشن میں. اب ایک ایتھیسٹ کے نزدیک جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے وہ میٹر ہے, وہ یونیورس ہے, اور انسان کی جو اینڈ دا پلیس آف ہیومن بینگ ود ان دیٹ, تو وہ اسی لحاظ سے انسان کو سمجھتا ہے, چونکہ وہ الٹیمیٹ ریئلٹی کائنات ہے, الٹیمیٹ ریئلٹی میٹر ہے, الٹیمیٹ ریئلٹی یونیورس ہے, اور انسان جو ہے he is the random, he is the outcome or the product of random processes that are taking place under the control of, driven by the natural laws, governed by the natural laws, the material laws existing within the universe, the chemical and physical laws that are existing within the universe and that govern the universe, that shape and design the processes of the universe, and the human being is the outcome, the product, the result of these processes and laws. It is the random outcome of that. اب یہ ایتھیسٹ کا ورلڈ ویو ہے تو human being is not accountable to anything because he is the outcome of random processes and he is not accountable to anything. So why he will do good and avoid bad while living in the world? Why he will follow the dictates of any religion? Why he will bow before the revelation? Why he will look towards any Rasul or any guide or any authority? Because اس کا ورلڈ ویو کچھ الگ ہے, وہ ریئلٹی کسی اور چیز کو سمجھتا ہے, وہ الٹیمیٹ ریئلٹی کسی اور چیز کو سمجھتا ہے, اور پھر انسان کو اس کا ایک پروڈکٹ سمجھتا ہے, ایک آؤٹ کم سمجھتا ہے, ایک رینڈم رزلٹ سمجھتا ہے. تو اس لیے وہ اس کے, اب ہمارے یہاں تو الٹیمیٹ ریئلٹی جو ہے وہ اللہ ہے, وہ الٹیمیٹ بینگ ہے,
وہ انڈیپینڈنٹ بینگ ہے, وہ کانٹینجنٹ بینگ نہیں ہے, وہ الٹیمیٹ بینگ ہے, وہ الصمد ہے, اسی کو الصمد کہتے ہیں. اللہ الصمد, one who is independent of everything. He is independent of everything, and everything except him depends on him for everything they need for their sustenance. اب اللہ سمد, سمد تو اللہ ہے, ہمارے نزدیک تو الٹیمیٹ ریئلٹی اللہ ہے, اللہ ہی انڈیپینڈنٹ ریئلٹی ہے, اللہ ہی وہ میٹا فزیکل پرائم کاز ہے, وہی انکازڈ کاز ہے جو ہر چیز کی بنیاد ہے, جو کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, جو یعنی جس پر سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہمارے نزدیک وہی الٹیمیٹ ریئلٹی ہے, اور باقی سب کچھ جو اللہ کے بغیر ہے وہ سب کانٹینجنٹ بینگس ہے, وہ سب ڈیپینڈنٹ بینگس ہے, اگرچہ کانٹینجنسی کے کچھ اور معنی بھی ہیں. دس از دا سمپلسٹ میننگ آف کانٹینجنسی. دس ٹائم ہم کانٹینجنٹ آرگومنٹ نہیں پڑھ رہے ہیں. ریمبر, آئی ایم جسٹ پوٹنگ اٹ ویری سمپل ٹرمز. جب ہم کانٹینجنسی آرگومنٹ پڑھیں گے انشاءاللہ, اگر یاد رہا, موقع ملا, تو اس کے کئی اور معنی بھی ہیں جس پر فلاسفرز نے باتیں کی ہیں. اینڈ پریزنٹ ڈے ہمارے جو مسلم سکالرز ویسٹ میں کام کرتے ہیں وہ بھی خیر بہت اچھا کام کرتے ہیں. خیر, تو ہمارے نزدیک الٹیمیٹ ریئلٹی اللہ ہے اور انڈیپینڈنٹ ریئلٹی اللہ ہے. ہم جو ہیں, ہماری ایگزسٹنس کے, ہم تو ڈیپینڈنٹ ہے. ہم یونیورس کو بھی ڈیپینڈنٹ مانتے ہیں, آفتاب کو بھی ڈیپینڈنٹ مانتے ہیں, ماہتاب کو بھی ڈیپینڈنٹ مانتے ہیں, پوری کائنات کو ڈیپینڈنٹ مانتے ہیں. ہم ایک ہی کو انڈیپینڈنٹ مانتے ہیں. ہم اسی کو موجد, کریٹر, دا الٹیمیٹ کریٹر مانتے ہیں. ہم نیچرل لاز کا کریٹر بھی اسی کو مانتے ہیں. ہم فزیکل اور کیمیکل نیچرل لاز جو یونیورس میں کار فرما ہے ان کا کریٹر بھی اسی کو مانتے ہیں. ہم مادے, ہم ٹائم اور سپیس کو بھی اسی کا کریٹر, ٹائم کو اور سپیس کو بھی پروڈکٹ مانتے ہیں, مخلوق مانتے ہیں اسی کریٹر کی, اور ہم خود کو بھی مخلوق مانتے ہیں اسی کریٹر کی. تو اس لیے we are morally responsible. We should show gratitude because Allah has bestowed us, Allah has given us huge number of innumerable blessings, and it is our responsibility, it is our moral responsibility. Any rational being who is blessed, who is bestowed, he cannot run away if he is a moral person, he is a moral human being. Human beings are moral. Human beings are moral beings, they are not material beings. Actually they are moral beings. یہ بھی ہمارے ایک بہت ہی بیسک فنڈامنٹل ٹرم ہے اور فنڈامنٹل ہمارے پرنسپل ہے. Human beings are moral beings, they are not material beings, they are metaphysical beings. خیر یہ ایک آپ کے لیے پتا نہیں کیا آپ سمجھیں گے, تو وہ ایک moral beings ہیں. تو ہماری یہ moral responsibility ہے because Allah has bestowed us. This life does not belong to us. Universe has not the potential to create us, and we are not having the potential to create ourselves. We have not created ourselves. Human beings have not given birth to us. They have not created us. It is Allah. It is one who has no partner, who is all knowledgeable, all powerful, and all wise, who has given birth to us. And by applying this logic, we dependent on him. We are dependent on him. We depend on him for everything. For our eyesight, this is given by him. For our speech, for listening, for hearing, walking, everything. So we should show some gratitude. We belong to him. We cannot run away out of his universe. Because la sultana lana, ہمارے پاس کوئی سلطان نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے. لا تنفذوا الا بالسلطان یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا. وہ آیت ہے نا قرآن پاک کی کہ وہ طاقت کے بغیر اس سے نکل نہیں سکتے, اور ہمارے پاس وہ سلطان ہے ہی نہیں. Nobody possesses that.
Even Anbiya, Rasul do not possess that. Because they are also contingent beings, they are dependent beings. तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये हमारा नजरिया है, ये हमारा नजरिया कायनात है, ये हमारा वर्ल्ड व्यू है। तो हम इस तरह से अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं, रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, हमें ग्रेटिट्यूड, हम सरगर्दा हैं। ज़ालन फहदा, नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया, क्या कहा गया? ज़ालन फहदा, आप ढूंढ रहे हैं उस हिदायत को, आप उसकी सर्च में हैं। मैंने आपको पाया कि आप उसकी सर्च में हैं, आपके पास वो नहीं है। ज़ालन, आपके पास वो नहीं है, इसका माना गुमराही नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपके पास नहीं है, आप ढूंढ रहे हैं, आप गारी हिरा में जा रहे हैं कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो हिदायत मिल जाए, वो स्पेसिफिक पाथ मिल जाए जिसके जरिए से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए, जिसके जरिए से अल्लाह की बंदगी की जाए, चूंकि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके जरिए से लोगों को, जो लोग रास्ते से हटे हुए हैं, उनको वापस लाया जाए, वो कुछ प्रोटोकॉल मिले। तो अल्लाह ने कहा फहादा, तो हमने हिदायत दे दी, हमने आपको रेवलेशन भेजी, और इस रेवलेशन के मुताबिक फिर लोगों की हिदायत हो गई, उन तक पहुंचाया गया। वही कुरान है, वही सुन्नत है। खैर, तो ये हमारा नजरिया कायनात है, इस तरह से हम इसको समझते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, मैं थोड़ा तफसील में चला गया। फर्दर मोर इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि मजीद अगर कोई बात रही होगी तो उसको समझेंगे। A worldview is a way of describing the universe and life within it, both in terms of what is and what ought to be. This is an additional point here, that both in terms of what is existing and what ought to be, कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस वक्त हमारे पास क्या है और आगे क्या होना चाहिए। It is decided by the worldview. It is decided by the worldview. A Muslim cannot think of a factory manufacturing alcohol. A Muslim cannot think. He cannot say it should be in future we should have a factory manufacturing alcohol so that we can supply this to the world and earn more and more. This against our worldview. But this is it may be in tune to the worldview of the atheists. It may be in tune to the worldview of the Epicureanists. It may be in tune to the worldview of the hedonists. It may be in tune to the worldview of the materialists. It may be in tune to the present day capitalists, who have become mad after every penny in the world and are sucking the blood of the weaker, oppressed people of the world. A given worldview is a set of beliefs. It is actually a set of beliefs that includes limiting statements, those statements that limit our path, that delimit, that define, that set the contours, that lay the framework and assumptions regarding what exists and what does not, either in actuality or in principle, just like numbers. What objects or experiences are good or bad, and what objectives, behaviors and relationships are desirable or undesirable. ये बहुत ही ये डेफिनेशन या मीनिंग बहुत ही लेंथी है, ये इजीली समझ में आएगा। A worldview defines what can be known or done in the world and how it can be known or done. That is, it gives us the method, it gives us the subject matter, what can be known or done. What means the subject matter? The area of interest. What should we know? What should we do? What can be known and done, and how it can be known or done. That is the methodology. It gives us the methodology also. कहते हैं एम्पिरिज्म हमारे पास ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी है। नो, मेथोडोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव
purely objective. What you say is purely objective is not purely objective. You can say this, that it is objective in our terminology. You cannot say purely objective to show the superiority of your paradigm, to show the superiority of your methodology, empirical methodology. Not at all. And this is well defined and explained in the books on the philosophy of science, and they know it. In addition to defining what goals can be sought in life, a worldview defines what goals should be pursued. Worldviews include assumptions that may be unproven, and these assumptions are mostly unproven and sometimes even unprovable. Worldviews include assumptions, the beliefs, the ideas, the basic paradigm that may be unproven, that have not been proven so far, and even unprovable. That means that cannot be proven in future. They don't have the potentiality to be proven. But these assumptions are superordinate. That means they are superior, in that they provide the epistemic and ontological foundation for other beliefs within a belief system. Because they provide, why they are superordinate, why they are superior, why they are foundational, because they provide the epistemic and ontological foundation for other beliefs within a belief system, within an ideological system. Belief system does not mean here the religions, for example, Islam, Christianity, or Judaism. It means just a system of ideas. Epistemic and ontologic means the knowledge and existence. Knowledge and existence. Epistemic refers to the knowledge, provide the foundation for knowledge, valid knowledge, and the foundation for it can be valid or invalid, because worldviews can be wrong and right. Worldviews can be wrong and right because it is an amalgamation, or it is a gamut of the assumptions that may be unproven or even unprovable. It is not necessary that worldview is right. Worldview can be wrong. It depends upon where a person is living, what is how his culture, how his or her culture is, how he has been abroad, in which society, where he lives, what he has read so far, what he has studied, what he has internalized, what he knows. For example, in the West, they say that there are not only two sexes, male and female. There are many, even more than 100. It is actually their society which has cultured them in such a way that it seems to them that these are natural tendencies, that a female is tempted, a normal female, a female which has well-developed reproductive system, a male which has a well-developed reproductive system. A male has a tendency towards a male, and a female has a tendency towards a female. It is not natural. It is cultural. They have constructed it. They have cultured it in their society. That is why most of the lesbians and gays turn into normal marriage life. After some time, they live as lesbians or gays. They then turn into normal life. They come into normal marriage life. They relinquish, they leave the previous life about which they say that it is natural tendency. That natural tendency no more is there. So yeah, this worldview provides us the epistemic base as well as the ontological base. Epistemic base means the knowledge base, wherefrom we derive our concepts, our knowledge, our ideas, and ontological base, which gives existence, ontological support to us. For example, जैसे human being, these atheists say that human being is the output of the universe. It is the output of the random processes. This is the ontological base, because here we are speaking about the existence of human being. Existence. And when we say that human being has been created by God,
and only God can create, only Allah can create. That is our worldview. That is the Islamic worldview. अब इसको मैं आगे तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह, ये ऑन्टोलॉजिकल वगैरह, इतनी बात इसमें यहाँ पर काफी है, आप इसमें परेशान ना हो जाए, क्योंकि हमें इस पर आगे तफसील के साथ पढ़ना है। ये ऑन्टोलॉजी बहुत मरतबा आएगा और वहां पे इंशाल्लाह ontology of existence, ontology of morals, ontology of even knowledge, ये भी बताएंगे इंशाल्लाह। Now coming to the beliefs, where from they come, how they are related to the worldview, how the beliefs, अब जो हमने जो डेफिनेशन ली थी ना JTB, ये तो वेस्टर्न फिलोसफर्स की डेफिनेशन है, इट इज नॉट द इस्लामिक डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, though we can take it with some modification, we can take it with some modification, but it is the definition given by the Western scholars, it is the definition given by the philosophers, but still these atheists run away, could not understand that why they are running away from it. If they accept it, most of the problems will be resolved easily. This is not purely Islamic definition of knowledge, but we can subscribe to it with certain modifications. अब उसमें तीन चीजें हैं, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, पहले हमने बिलीफ को लिया है, फिर उसके बाद ट्रूथ को लेंगे जो उसका एट्रीब्यूट है, और फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन को लेंगे, दैट इज द सेकंड एट्रीब्यूट ऑफ द बिलीफ. When these three things assemble together, justification, truth and belief, then knowledge comes into being. Then knowledge comes into being. That means knowledge gets birth. That means ontology of knowledge. खैर, अब ये कैसे रिलेटेड है इसके साथ, इसके लिए आप यहां इस डायग्राम में जाइए. You can see here that worldview influences is a set of assumptions about physical and social reality that may have powerful effects on cognition and behavior, and it influences all the beliefs, whether they are existential beliefs, evaluative beliefs, or beliefs about prescriptions and proscriptions, the beliefs which are prescriptive or proscriptive in nature, where we have do's and don'ts. So it influences, it gives birth to all types of beliefs. It is intertwined with the worldview, and these three types of beliefs come from the worldview. It is not Muslim who has given it, and it is well established in the literature. अगर आप जावेद अख्तर साहब की तरह ये जानते नहीं हैं तो हमारा क्या कसूर है, उसमें हम क्या कर सकते हैं. Now coming to the brief meaning of these three types of beliefs: existential, evaluative and prescriptive or proscriptive. Existential beliefs मतलब that describe the entities thought to exist in the world, यानी जो entities के बारे में है, whether those entities are physical or metaphysical, it tells us about their existence. For example, God exists. For example, human beings have a free will. It means the free will exists. For example, science is a reliable source. This is an existential claim. It's an existential belief. It's an existential statement. And these statements, these beliefs are derived from the worldview. Number second is that something is true or something is false. The action a human being has done is true.
or an action done by a human being is false, is wrong, or the action is right, or it is wrong, or it is true and false. These are evaluative terms. For example, those who fight against my nation are evil, are bad. Where from this belief comes? It comes from the worldview. Human nature is basically good. Human beings are basically good. और एंशियंट फिलोसफर्स में, क्लासिकल फिलोसफर्स में ये बात ग्राउंडेड थी. ह्यूमन बीइंग्स आर बाय नेचर ट्रू. ह्यूमन बीइंग्स डोंट टेल लाई. Lie is actually secondary to the human nature. It comes because of the external influence, the satanic influence, the devilish and impish influence. Actually, originally, human being is true. He is truthful and trustworthy. खैर, ये आज के जमाने के लोगों को समझा नहीं सकते हैं, जहां पर हर तरफ झूठ ही झूठ है. And the third is prescriptive or proscriptive, wherein we have do's and don'ts. The thing to do in life is to live in the moment, which describe preferred means or ends. And these statements or these beliefs are actually, they tell us about the values. They tell us about the values, aqdar. They tell us about the morality. So these are three types of beliefs. They actually is a comprehensive list that is derived, that we derive, that every human being derives from the worldview. Whether he is aware or unaware, he derives it from there. Here you can understand this from this diagram, how this worldview actually acts, how it is formed, how it develops within the human being, within the human consciousness, how it develops. For example, we have different sources. One is stimulus that touches our senses, sense of hearing, sense of touch, sense of taste, etc. And that picture then goes to our mind, that is processed by the brain, that goes to our intellect, that deepens into our aql, rational qalb, rational heart. One is the heart, that is biological heart. Another heart is rational heart. It goes into our rational heart. It goes into our soul. It deepens into our consciousness, wherein it is processed. And from another side, we take intuition, the immediate decision. When we get some question, some stimulus, and our rational heart gives an immediate answer without making premises and conclusions, without making premises and deriving conclusion. Our heart, our consciousness gives immediate judgment. That immediate judgment is intuition. It is also an stimulus. But here it is written intuition. It should not be there. It should be actually stimulus, not intuition. अब यहां पर ऐसा लिखा हुआ है. खैर, then we have testimony. We have some khabar, akhbar, news that can be wahi from Allah. That can be any khabar, any testimony, any news that also reaches to our consciousness, and we try to perceive that, attend that, reason that, solve that, judge that, decide about that. We make comparisons, we synthesize, we analyze, and then we make our worldview. Here we make our worldview. We make our
opinions. You can see the above. You can see above knowledge. We make our opinions, we make our beliefs, we make our certainties regarding epistemology, knowledge, metaphysics, wujud, abstract entities, cosmology, universe, teleology, the purpose of life, the ultimate purpose of life, the ultimate purpose of things, the ultimate purpose of universe, theology. Theology means the study of the God actually. Anthropology, study of the human being, and axiology, study of the values of the human being. And then we give a judgment, and we act, we orient, we move, we manipulate, we communicate, and give the response. I hope that you got it in full. So here we will conclude. A worldview is a set of beliefs about fundamental aspects of reality that ground and influence all one's perceiving, thinking, knowing, and doing. One's worldview is also referred to as one's philosophy, philosophy of life, mindset, outlook on life, formula for life, ideology, faith, or even religion. The elements of one's worldview, the beliefs about certain aspects of reality, are one's epistemology. These are actually the elements of worldview, the components of worldview. Epistemology, beliefs about the nature and sources of knowledge. Metaphysics, these are the beliefs about the ultimate nature of reality, abstract entities, principles, rules, etc. Cosmology, beliefs about the origin and nature of the universe, life, and especially man. Teleology, beliefs about the meaning and purpose of the universe, its inanimate elements, and its inhabitants. Theology, beliefs about the existence and nature of God. Anthropology, beliefs about the nature and purpose of man in general and oneself in particular. Axiology, that is actually the ethics, beliefs about the nature of value, what is good and bad, what is right and wrong. Here we pause today, stop